کتابوں والا عشق دانیہ ٹائم ناولز قسط نمبر 42۔ آپ کریں تو صحیح ایسا کچھ قتل و غارت پورے شہر میں نہ مچا دی میں نے تو نام بدل دینا، اور ایسی کی تیسی کوئی اسے یہاں سے اب بیاہ کر لے جائے، اور اگر اتنا اپنے پوتے کا خیال ارمان اور محبت امر ہو رہی ہے تو اپنے پاس رکھیں اسے۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لیں، مالا سے شادی تو نہیں کروں گا، لیکن اگر کسی نے اس کی طرف آنکھ بھی اٹھائی میں وہ آنکھ نوچ لوں گا، اور یہ سب کے لیے ہے بات، آپ کے لیے بھی۔ باپو کہہ کے وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ حنین کے لب مسکرائے جبکہ نگین وہیں رک گئی۔ مر جاؤ، اس سے زیادہ وہ کیا کرے تمہارے لیے؟ کیا؟ ہاں، ریاض نے نگین کو جھنجھوڑا۔ آپ بس کر دیں، اللہ، مالا مرتی کیوں نہیں مر جاتی مالا؟ نگین کی نفرت پر سب حیرانگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں مرال سے اس کا نکاح حنین کی شادی سے پہلے ہی کرا دوں گی، اسے اعتراض ہی نہیں کوئی، لیکن مالا کو اپنے جہان کی بیوی کی حیثیت قبول نہیں کروں گی۔ نہیں کروں گی ریاض صاحب، بھلے مار مار کر مجھے ختم کر دیں، میرے جیتے جی یہ میرے بیٹے کی بیوی نہیں بنے گی۔ وہ چلا کر وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ وجدان نے خاموشی سے ہی منظر دیکھا تھا۔ کیا کرنا چاہتا ہے جہان پھر میرال کے ساتھ؟ وہ جیسے کچھ اور ہی سوچ میں اتر گئے تھے۔ اس گدھے کو یہ نہیں پتا کہ دو رشتے داریاں ہیں، یہ کرنا کیا چاہتا ہے؟ وجدان نے راز کو دیکھا تو ریاض صاحب سر تھام گئے۔ گھر میں شادی کے فنکشن شروع ہونے والے تھے اور تماشا بازی نہیں ختم کر رہے سب لوگ، وجدان نے بھڑک کر کہا، اور سر جھٹک کر خود بھی وہاں سے چلے گئے۔ وقت، اینا نے ہلکا سا دروازہ بجایا۔ وقت، دروازہ کھولیں، مجھے کچھ کہنے کا موقع تو دیں، مجھ سے نہیں برداشت ہو رہی آپ کی ناراضگی۔ وہ دروازے سے جوڑی سسکیاں بھرنے لگی۔ وقت، مجھے معاف کر دیں، وہ پوری طرح رو دی۔ مجھے معاف کر دیں، میں نہیں جانتی میں کیا کر بیٹھی ہوں، میں آپ کی مجرم ہوں، مجھے سزا سنا دیں، لیکن آپ کی خاموشی مجھے مار رہی ہے۔ اچانک دروازہ کھلا، رات کا پہر تھا، ہر بندہ اپنے بستر میں تھا، لاؤنج خالی تھا۔ اینا نے وقت کی حالت دیکھی اور منہ پر ہاتھ رکھ گئی، پچھتاوے نے اس کے اندر طوفان سا بھر دیا۔ وقت نے اسے اندر کھینچ لیا۔ اینا کمرے کی تنہائی، کمرے کی خاموشی، کمرے میں سگریٹ کی سمیل اور وقت کے عجیب سے حلیے پہ خوفزدہ سی ہونے لگی۔ وقت بلیک جینز اور بلیک کی شرٹ میں تھا۔ اینا بیڈ پہ بیٹھی تھی، وقت نے دروازے کو لوک لگا دیے۔ وقت، اینا اٹھنے لگی کہ اس نے اسے انگلی کے اشارے سے بیٹھنے کو کہا۔ اس کے انداز اتنے خطرناک تھے کہ وہ سہمی جا رہی تھی۔ وقت نے اس کی جانب ایک لمحے کے لیے دیکھا۔ اتنے سوال تھے کہ اس کا دل پھٹنے کو ہو گیا۔ وقت نے اس پر سے نگاہ ہٹا لی اور اپنی بیلٹ نکالنے لگا۔ اینا نے اس کی بیلٹ کی سم دیکھا اور پھر وقت کی جانب جو اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ وقت، اینا نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور وقت نے بیلٹ کھینچ لی۔ اینا ہاتھ نکال گئی، وقت 2 قدم دور ہوا۔ اتارو یہ سب، سگریٹ پی پی کر اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ اینا نے سانس اندر اتارا اور اس کی خواہش محسوس کرتے وہ اس کی مرضی کے مطابق اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اسے لگا تھا وقت کو اس کی ضرورت تھی، جبکہ وقت نے اسے ایک نظر دیکھا اور بیلٹ پر گرفت سخت ہوتے اس نے گھما کر اینا کے وجود پہ بیلٹ ماری کہ وہ بستر پر جا کر گری اور ایک ہولناک چیخ بلند ہوئی۔ ہولناک چیخ۔ بد کرداری کا ٹائٹل دوں یا اپنے منہ پر 100 بار جوتیاں ماروں؟ میرے باپ نے ایک بار کہا تھا، جو تمہارے ساتھ سیٹ ہو سکتی ہے وہ ہزاروں کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور تب مجھے لگا کہ یہ میری اینا کے کتاب پہ کیچڑ اچھالنے والے ہوتے کون ہیں۔ لیکن بالوں سے پکڑ کے اس نے روتی ہوئی اینا کو پھر سے سیدھا کیا۔ نہیں وقت نہیں، وہ خود کو چھڑانے لگی۔ کاش اینا تمہیں میرے دل کی یوں ہی سسکیاں سنائی دے دیتی۔ اس نے لگاتار اس کے بعد اسے بیلٹ سے مارا، یہ نہیں دیکھا وہ بیلٹ اینا کو کہاں لگ رہی تھی، اس کے جسم پر کیسے نشان چھوڑ رہی تھی۔ اتنا چاہ لیا تمہیں کہ تمہیں لگنے لگ گیا دنیا کی سب سے قیمتی عورت تم ہو، اور وقت اندھا ہے ہاں؟ وہ اس کے بال پکڑ کے اس کا منہ سیدھا کر کے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اس وقت وقت کو اس کے چہرے سے نفرت ہو رہی تھی۔
वक्त ने खींचकर उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा और अपनी बेल्ट उठा ली। मैं मैं प्रेग्नेंट हूँ वक्त, मैं प्रेग्नेंट। उसकी सांसें फूलने लगी। किसका बच्चा है ये? उसके सवाल पे ऐना की आंखें फैल गईं। वक्त, हाँ, किसका है ये? वो किसका है? तुम एतबार के काबिल भी रही हो। अब आप इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं लगा सकते मुझ पर। ऐना तड़प उठी। इतनी औकात है तुम्हारी तो मेरे सामने बोलो। उसने उसे दूर तक खेल दिया। वक्त ने साइड पर जाकर सिगरेट जलाई और चेयर खींचकर बैठ गया। ऐना को देखने लगा। ऐना तकलीफ के मारे सिमटी हुई सी थी, रो रही थी। वक्त उसे देखता रहा, यहाँ तक कि उसकी आंखों में सुर्खी उतर आई। बिना तासुरात के वो उसे देख रहा था। उसने सिगरेट का धुआं आज़ाद किया और उंगली से इशारा किया कि वो खड़ी हो जाए। वक्त, मेरी बात। बस, वो गिरा उठा। 2 टके की औरत को पलकों पर बिठा लिया था। शुक्र है तुमने अपनी औकात दिखा दी। अब तुम जो हैसियत डिजर्व करती हो वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। वो उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालने लगा। वक्त, मेरे कपड़े। वक्त, ये क्या कर रहे हैं आप? वो चिल्लाई। वक्त रुक गया। उसके मुंह पर कपड़े मारे। पहनो। फंकारा। ऐना ने अपने हाथ और जिस्म के दर्द को शिद्दत से महसूस करती वो कपड़े पहन गई और वक्त ने उसे कमरे से बाहर फेंक दिया। ऐना गिर गई। उसने दुपट्टे को मुंह में ठूंस लिया। उसका अंग अंग चिल्ला रहा था। उसका दिल था चीखे चिल्लाए। वक्त की आंखों की बेतबारी जिस्म की तकलीफ से कई गुना बढ़कर थी। खुद को घसीट कर वो गेस्ट रूम में आ गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। तो बीवी के आने की तैयारियां पूरे दिल से हो रही हैं। बहन को रुखसत करने की नहीं है। मिराल ने बिलाल की जानिब देखा, जिसको ज़बरदस्ती बैठकर अम्मी हुनैन के कुछ कपड़े, जेवरात और कुछ और चीज़ें दिखा रही थी, जो उन्होंने अपनी साइड से इकट्ठी की थी। मिराल पहले ही बेजार था कि औरतों की शॉपिंग में उसकी चॉइस का क्या मुंतकिल है, जबकि मिराल उन दोनों को देखकर वहीं आ गई। उसने बिलाल से कहा, जबकि बिलाल के चेहरे पर जी भरकर सख्ती फैल गई। मैं तुम्हारी शादी ही नहीं कर रहा। फिर तुम किस खुशफहमी में ये बातें कर रही हो? बिलाल के जवाब पर मिराल खुलकर हंसी। जिससे मेरी शादी हो रही है जूती से लेके कपड़े तक खुद संभाल लेगा। और तुमसे ये कब पूछा मैंने कि मैं शादी कर लूं या नहीं? मेरी जिंदगी, मेरा फैसला। तुम होते कौन हो भाई? वो आईब्रोज झुकाकर बोली, जबकि बिलाल को लम्हों में गुस्सा चढ़ता था। उसने सामान एक तरफ पटक दिया। तो फिर इस घर से भी निकल जाओ और उसी के पास रहना शुरू कर दो। बिलाल बोला तो मिराल को उसका ये मशवरा बेहतरीन लगा। हाँ, ये तो सोचा ही नहीं मैंने। मैं क्यों यहाँ सर खपाई कर रही हूँ? वो हंसी और बाहर निकल गई। मिराल, कमबख्त, अब तुम वहां जाकर क्या करेगी? अम्मी उसके पीछे लपकी, लेकिन वो परवाह किए बिना ही चली गई। जाने दे, औकात दिखा देंगे जब वो इसकी आ जाएगी वापस। बिलाल कह के फ्रेश होने चला गया, जबकि अम्मी ने फौरन रुहाब को कॉल की। अगली सुबह हूबहू वैसी ही थी जैसी वजदान हाउस में रोज होती थी, बस कुछ चहल पहल ज्यादा थी, क्योंकि कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा था हुनैन की शादी की वजह से। सब नाश्ता करने में मसरूफ थे, सिर्फ जहान मौजूद नहीं था। वो किसी काम से निकला हुआ था। माला बेटा, तुम भी बैठ जाओ, नाश्ता खाओ। रियाज बोले तो माला ने सर हिला दिया। नगीन ने उसे नफरत से देखा और उठने लगी। नगीन, रियाज साहब ने उसे घूरा तो वो जबरदस्ती बैठ गई। माला से उसकी घूरती निगाहों की वजह से नाश्ता भी ठीक से नहीं हुआ। हुनैन बेटा, सुनार के पास चली जाना। आज बस 2-4 दिन में घर में मिलाद करा लेंगे, उसके बाद शादी के फंक्शन शुरू हो जाएंगे। वजदान ने कहा तो हुनैन ने बस सर हिला दिया। बाप से बहस कर भी नहीं सकती थी वो। वजदान ने भी सर हिला दिया। और भी जिसने जाना हो सुनार पर चला जाए साथ। वो नॉर्मल बोले, जबकि सभी सर हिला के। तभी घर में मिराल दाखिल हुई। उसने मुस्कुराते हुए नगीन को देखा। आओ आओ बेटा। नगीन मुस्कुरा कर खड़ी हो गई। जानबूझकर उसने ये किया था। उसे मिराल में दिलचस्पी से ज्यादा माला को नीचे दिखाने में दिलचस्पी थी।
مالا نے بھی میرال کی سم دیکھا، یہاں تک کہ روحاب سارم کو دیکھنے لگی۔ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ واگ کو بولا ہوا۔ تمہارے لیے نہیں ہے، جس نے مجھ سے شادی کرنی ہے اس کے لیے آئی ہوں، وہ ٹھوٹک لہجے میں بولی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ سارم ٹیبل پہ ہاتھ مارتا اٹھا۔ سارم پشتا نے اسے روکا اور مڑ کے میرال کو دیکھا۔ جہان تم سے شادی نہیں کرے گا، تم یہاں سے جا سکتی ہو، پشتا نے سنجیدگی سے کہا۔ میرال ہنس پڑی۔ بزرگوں، جب میرے بہن اور بھائی سے شادی کر رہے ہیں آپ کے گھر والے، تو مجھ سے کیا تکلیف ہے؟ آپ سب کو نہیں کرنی تھی میں نے سارم سے شادی؟ مجھے شروع سے جہان پسند تھا، اور ہے اسی کے لیے میں نے سارم سے شادی نہیں کی، اور آج میرے پاس یہ موقع تو میں گنوا دوں؟ مذاق سمجھا ہے؟ وہ بولی تو سب اس کی شکل دیکھتے رہ گئے، جبکہ روحاب شرمندہ ہو گئی۔ میرال تم بیٹھو، لیکن ریاض صاحب غصے سے دھاڑے۔ اگلا لفظ منہ سے نہیں نکلنا۔ تم بھی اور تمہارا بیٹا بھی مالا سے نہیں کرنا چاہتا، وہ نہ کرے، ساری زندگی کا وارہ رہے میری بلا سے، لیکن دوبارہ اگر اس لڑکی کا ذکر بھی اس گھر میں ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور لڑکی جو ماں باپ کی نہ ہوئی وہ کسی اور کی ہو بھی نہیں سکتی۔ جاؤ یہاں سے، وہ سنجیدگی سے بولے۔ جہان کہاں ہے؟ اسے بات کرنی ہے مجھے۔ روحاب وجدان نے روحاب کی سمت دیکھا۔ روحاب جلدی سے اس کی سمت بھاگی اور میرال کو پیچھے کیا۔ نہیں چھوڑو مجھے جہان، وہ چلائی، اور قسمت سے اسی وقت جہان بھی گھر میں داخل ہوا تو گھر کا ماحول دیکھ کر اس نے کانوں میں سے ایئرپوڈز نکالے اور میرال جلدی سے جہان کے نزدیک پہنچ گئی۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں تم مجھ سے شادی نہیں کرو گے۔ میرال کی طرف ایک نگاہ دیکھ کر اس نے سب سے پہلے نگاہ مالا پر ڈالی، جس کی آنکھیں سرخی مائل تھیں، پھر باپ کو دیکھا جو غصے سے بھرا پڑا تھا، پھر ماں کو، اور پھر باقی سب کے ساتھ سارم کو بھی دیکھا۔ کس نے کہا یہ؟ جب میں فیصلہ کر چکا ہوں تو کوئی اور کیوں میری زندگی کا فیصلہ دے رہا ہے؟ جہاں نے باپ کو جتاتی نگاہوں سے دیکھا تو میرال کی باتیں کھل گئی۔ میں مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ کیا میں تمہارے گھر رہ سکتی ہوں؟ کچھ دن بعد شادی تو ہو ہی جانی ہے۔ میرال نے بھی اسی بات کی اجازت اس سے چاہی۔ جہان نے ایک نگاہ اسے دیکھا اور نظر پھیر کیا۔ ٹھیک ہے، وہ سر ہلا گیا۔ میرال خوشی سے جھوم روحاب کو جتاتی نگاہوں سے دیکھا۔ باقی سب ایک لفظ بھی نہیں بولے اور سارم تو ناشتے پر سے ہی اٹھ گیا۔ اپنی بہن کو اس گھر سے نکال دو، ورنہ میں واپس تمہارے پاس کبھی نہیں آؤں گا۔ سارم، روحاب نے اس کے بازو پکڑے۔ آپ نہ خفاؤں، وہ چلی جائیں گی۔ یار پاگل ہو گئی جہان، باپ سے بدلہ لینے کے لیے کچھ بھی کرے گا، وہ چیلا اٹھا۔ سارم، روحاب نے اس کے بازو پکڑے، اس کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ دی۔ پلیز آپ غصہ نہ ہوں، میں بھیج دوں گی ان کو۔ ناشتہ تو کر لیں، وہ فکر مند سی بولی۔ وہ سر ہلا کے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ناشتہ تو کرتے جائیں، کر لوں گا وہاں جا کر، وہ کہہ کے وہاں سے نکل گیا اور روحاب امی کو فون کرنے چلی گئی۔ میں اصل سے آج ہی بات کرتا ہوں۔ ریاض صاحب بھی اٹھے۔ دونوں باپ بیٹے اپنی اپنی حنا کی جنگ میں مقید تھے۔ نہ ہوا دیں، پڑی رہنے دیں اس منحوس عورت کو، نگین بولی تو ریاض صاحب نے بڑی بے رحم نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تمہارا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ بھڑکے اور چلے گئے، جبکہ مالا بھی اٹھ گئی۔ اینا، کھانا کھا لو۔ آپ؟ مالا اینا کے لیے دوپہر کا کھانا لائی تو اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اس کے چہرے پہ نیلے نشان تھے مار پیٹ کے۔ اینا، مالا دوڑ کر اس تک پہنچی۔ کیا ہوا آپ کو؟ کس نے مارا ہے؟ ہائے اللہ، مومانی! وہ پلٹی، جبکہ اینا نے اس کا ہاتھ پکڑ کے روکا۔ نہیں، وہ آہستگی سے روک گئی۔ بخت بھائی تو ایسا کر ہی نہیں سکتے، پھر کس نے کیا ہے یہ؟ اینا آہستگی سے بخت کا نام لے گئی۔ مالا اس جنگلی پن پہ حیران تھی۔ پھر اسے وہ تھپڑ یاد آیا جو جہان نے اسے مارا تھا، اور وہ بھی تو اوسان بھول گئی۔ یعنی مرد کو عورت
یعنی مرد کو عادت ہوتی ہے محبت کے ساتھ ساتھ عورت پہ اپنی مردانگی کا ثبوت دینے کی۔ وہ بری طرح سہم گئی۔ آج تک اس پر بہت ہوا تھا، رویوں کی مار ماری تھی لوگوں نے، کسی نے تو ہاتھ بھی اٹھایا تھا، لیکن یہ حالت کیوں؟ مالا بولی تو اینا ہلکا سا مسکرائی۔ بے وفائی کی سزا سنائی جا رہی ہے، میں قبول کر چکی ہوں اس چیز کی۔ مالا کو کچھ سمجھ نہیں آئی، البتہ اس کی تکلیف پر خود بھی رونے لگی تھی، جبکہ مالا نے اسے گلے سے لگا لیا۔ روحا بھی مالا کو ڈھونڈ کر وہیں آ گئی، وہ خود بھی دنگ رہ گئی۔ پلیز کسی کو مت بتانا، اس نے ان دونوں کو دیکھا۔ لیکن وقت پر ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ روحا دنگ تھی، جبکہ اینا کچھ کہنے کے قابل نہیں تھی۔ دونوں کو ہی وقت پر نہایت غصہ چڑھا تھا۔ وہ کچھ دیر اینا کے پاس بیٹھی رہی، جس نے انہیں اس دوران 1000 بار کہا تھا کہ وہ کسی اور کو کچھ بھی نہ بتائیں۔ روحا باہر نکلی تو نگین نے اس کے لیے گیسٹ روم ریڈی کروا دیا تھا۔ میرال دروازے کے نزدیک کھڑی اوپر دیکھنے لگی۔ وہ جہان کا کمرہ ہے نا؟ میرال نے پوچھا، جبکہ پیچھے سے مالا بھی نکلتے ہوئے سن چکی تھی۔ مالا کا دل کیا اس کو غصے سے پیٹنے لگ جائے۔ نہیں، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ روحا نے اسے دیکھا۔ تم تو جھوٹی ہو۔ میرال نے آنکھیں گھمائی۔ مالا کو شدید رونا آیا، وہ کچن میں آ کر ٹرے ہی پھینک گئی۔ ابھی وہ اپنے گال صاف کرتی کہ کچن میں لگا وائرلیس فون رنگ کرنے لگا۔ وہ غصے سے فون اٹھا گئی۔ جان عالم، کافی پلا دو ورنہ تو میں کھانے کو نیچے آنے والا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، وہ چبا چبا کر بولی۔ اف، اتنی فرما بردار بیوی مل جائے تو بندے کو دوسری شادی کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن وہ عام انسان ہوتا ہے۔ جان عالم تو جانور ہے، جانور، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ یہ بھی بخوبی پتہ ہے مجھے۔ کب احساس ہوا آپ کو محترمہ؟ کہیں کسی سیاہ رات کی تاریکی میں؟ اس کی فضولیات بڑھی تو وہ کال کاٹ گئی۔ معلوم نہیں کیوں وہ بری طرح جل رہی تھی میرال سے۔ وہ 5-7 منٹ میں کافی بنا کر اوپر آ گئی۔ آج اس نے دیکھا نہیں نگین کہیں اسے دیکھ نہ لے، لیکن میرال جس کی نگاہیں اسی دروازے پر جمی تھی وہ تو دیکھ چکی تھی۔ تب بھی وہ حیران سی ہوئی جبکہ مالا اندر چلی گئی۔ وہ الماری کے سامنے کھڑا کچھ فائل اٹھا کے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہیں سے فلائنگ کس کی اور دیکھتا ہوا فائل پر جھک گیا۔ مالا نے سائڈ ٹیبل پر کپ پٹک دیا۔ جان نے نوٹ نہیں کیا، وہ دوسری فائل دیکھنے لگا۔ اب وہ اتنا مصروف تھا کہ وہ جا رہی تھی، اسے روکتا بھی نہ۔ مالا اور بھی عجیب احساس میں گھیر گئی۔ وہ جانے لگی۔ جہان نے تیسری فائل نکالی اور کچھ سوچنے لگا۔ مالا نے سانس کھینچا اور دروازہ لاک کر دیا۔ کلک کی آواز پر جہان نے نگاہیں اس کی سمت اٹھائیں۔ وہ اس کی اس حرکت پہ فدا ہی رہ گیا کہ وہ سہم گئی تھی خود ہی اور دروازے سے سر لگائے روتی۔ جہان کا قہقہ بلند ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کی سمت آیا اور دونوں بازویں واک کرتے اسے اپنے سینے میں سے لگا گیا۔ دور ہو جائیں، مالا ذرا غصے سے بولی۔ محبت انسانوں میں نخرہ بھر دیتی ہے، ایسے دیکھ لی ہے میں نے یہ، اسے خود میں بھینجتا بولا، جبکہ مالا نے دور نہیں ہونا چاہا۔ وہ روتی رہی۔ مالا، مجھے نہانا نہیں ہے تمہارے آنسوں میں، بات بتاؤ، وہ سنجیدگی سے بیزار لہجے میں بولا تو وہ سر اٹھا گئی۔ وہ اس کی سرخ ناک اور سرخ آنکھیں دیکھنے لگا۔ وہ آپ میرال سے شادی کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اچھی لڑکی تو نہیں ہے، وہ بولی تو جہان نے ہونٹوں میں مسکراہٹ دبا دی۔ اور تمہیں لگتا ہے تم اچھی ہو؟ وہ ایک آئی برو جھکا کر بولا۔ ہاں، میں آپ کے سارے کام بھی تو کرتی ہوں۔ وہ تو نہیں کرے گی نا آپ؟ وہ میں نہیں کروں گا اور کوئی حکم؟ اچانک وہ ٹون بدل کر بولا اور مالا کے گالوں پر ہونٹ رکھ دیے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے ہونٹوں سے اس کے گالوں پر سحر زادہ سا رقص کرتا وہ اس کی ناک پر پہنچا تو دور ہوا۔ میرا دل کر گیا تمہاری ناک میں نوزبین دیکھنے کا، ریڈ نک اچھا لگے گا، وہ تجزیہ کرتا بولا۔ نہیں چاہیے۔ پھر کیا چاہیے؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ کوئی نہیں، میں بھی نہیں۔ آپ مجھ سے سوال کیوں کرتے ہیں؟ وہ بولی تو جہان کو جھٹکا لگا۔ وہ دور ہوا، مالا کو لگا اسے کچھ برا لگ گیا، وہ کچھ نروس سی ہوئی۔
सी हो गई। सीरियसली माला, तुम ये चाहती थी मैं तुमसे ना पूछूं, बस जो दिल में आए वो करूं। और जैसे चौक में था, हैरानगी उसकी आंखों में थी। माला ना समझी से उसे देखने लगी कि दरवाजा बजने लगा। माला परेशान सी एकदम कांपने लगी। दफा करो दरवाजे को, मुझे बताओ, जब हुनैन ने तुमसे सवाल किया तुम इनकार करती रही, वजह? वो सवाल कर रहा था। मुझे प्यार मोहब्बत नहीं आती, वो मुंह बना गई। और जहान को लगा वो अपनी जिंदगी की हर मसले का जिम्मेदार खुद था, है और रहेगा। उसने खींचकर उसे बाहों के साथ में भर लिया। इतनी मासूम ना बनो माला। वो उसकी पेशानी चूम गया। माला उसके सीने से लगी रह गई। आप सच में नहीं करेंगे? वो बोल ही थी कि दरवाजा फिर से बजने लगा। जान ने गुस्से से दरवाजे को देखा। मुँह मानी होंगी ना, वो परेशान सी बोली। जबकि जान दरवाजे के सीने पड़ गया और माला एकदम जल्दी से भागकर अलमारी के अंदर छुप गई। जान हंसते हुए दरवाजा खोल गया। के सामने मीरार को देखकर वो खामोश रह गया। माला कहाँ है? वो यहीं आई है ना? वो कहाँ है? जान को धकेलती वो अंदर घुसी और माला को तलाशने लगी।